بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان فروری میں مصر کا دورہ کریں گے۔ طیب اردوان کا مصر کا سرکاری دورہ دوستو 14 فروری کو متوقع ہے۔ صدر رجب طیب اردوان صدر عبد الفتح السیسی سے ترکیہ اور مصر کے درمیان تعلقات بڑھانے پر بات کریں گے۔ صدر اردوان مصری ہم منصب سے دوستو بالخصوص فلسطینیوں کی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ دونوں رہنما غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور امدادی سامان تیزی سے پہنچانے پر بھی بات کریں گے۔ یاد رہے کہ ترکیہ اور مصر کے تعلقات سال 2013 میں سابق مصری صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے کے بعد دوستوں منقطع ہو گئے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ تخریب کار سمجھتے ہیں کہ میں بچہ ہوں اور ڈر جاؤں گا تو یہ ان کی بھول ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ عوام جانتے ہیں کہ میرے سوائے کوئی وفاقی سیاستدان ایسا نہیں جو بلوچستان کے دکھ درد کو سمجھتا ہو۔ عوام جانتے ہیں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ جے یو آئی نے چودھری نثار کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جے یو آئی حلقہ NA 53 پر چودھری نثار جبکہ PP 19 پر چودھری نثار جے یو آئی کے امیدوار ضیاء اللہ خان کی حمایت کریں گے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کا کہنا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے قائم کی گئی تھی، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی میں 7 ججوں کی آئینی بینچ اس بات کی قانونی چھان بین اور تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا AMU آئین کے آرٹیکل 30 کے تحت اقلیتی ادارے کی حیثیت کا دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایران کی آرمی کے جنرل حسین سلامی کا کہنا ہے کہ دھمکیوں کے جواب میں امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھا دیں گے۔ گیان واپی مسجد میں راتوں رات پوجا کے بعد مسلم فریق کی عرضی پر سماج سے سپریم کورٹ کا دوستو انکار۔ ضلع عدالت کے فیصلے پر ہندو انتہا پسندوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، جبکہ مسلم فریق کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اجرت میں جاری کیا گیا ہے اور اس میں کئی خامیاں موجود ہیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا کہنا ہے کہ سائفر معاملے سے دشمنوں کو فائدہ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا گیا۔ 77 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جج نے لکھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا، جس نے پروسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنا دیا۔ بلوچستان کے اضلاع کوئٹہ، تربت اور جعفر آباد میں دوستو دھماکے سننے کو ملے ہیں۔ کوئٹہ، تربت اور جعفر آباد میں 3 مختلف شرپسندی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں ملنے والی سزا قومی سلامتی کے حوالے سے اپنا حلف توڑنے پر ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ملک کے اندر نفرت، تعصب، بد اخلاقی کو پروان چڑھایا، جس نے معاشرے کو ہی تقسیم کر دیا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ سابق حکمرانوں کا ایجنڈا ملک کی اسلامی شناخت کو ختم کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے منشور کی دیگر سابق حکمران پارٹیوں نے بھی حمایت کی، لیکن ملک کو سیکولر بنانے کی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ابو ظہبی میں سب سے بڑے مندر کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ آئندہ ماہ افتتاح ہوگا۔ مندر میں مختلف مذاہب کی کہانیاں بھی مجسموں کی شکل میں پیش کی گئی ہیں۔ مندر کے اطراف میں گنگا اور جمنا کا پانی خصوصی طور پر لایا گیا ہے۔ آئرش نمائندے مائک والاس کا کہنا ہے کہ یورپ میں اکثر آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمت اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور تیل اور گیس کی لابیاں یورپی سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اس بحران کی جانب توجہ نہیں دے رہی بلکہ اس سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔
ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ متعدی مرض میں مبتلا اکثر افراد اپنی بیماری کو چھپاتے ہیں۔ تحقیق کے لیے 900 سے زیادہ شرکاء کو شامل کیا گیا، جن میں 400 ہیلتھ کیئر ملازمین بھی شامل تھے۔ حکومت پاکستان نے 146 جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا۔ مریم نواز عرف نانی کا کہنا ہے کہ عمران خان کے بچوں کا مقدر لندن تو پختونخوا کے بچوں کا مقدر جیل کیوں ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ اتنے جھوٹ بولے کہ جن موکلوں اور جنوں کے سر پر حکومت کر رہے تھے آج وہ بھی انہیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ہریتک اور دیپیکا کی پاکستان مخالف فلم فائٹر ریلیز کے 5ویں دن ہی فلاپ ہوگی۔ حب الوطنی کا تڑکا اور پاکستان مخالف مواد ہونے کے باوجود بھی فلم فائٹر شائقین کی بڑی تعداد کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکی۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ کے پی عوام خود بھی تبدیلی کے جال میں پھنسے اور ملک کو بھی پھنسا دیا۔ خیبر پختونخوا کے لوگ اللہ سے معافی مانگیں، وعدہ کریں آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ بھارت میں پکڑا گیا چینی جاسوس کبوتر 8 مہینے بعد بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ بھارتی حکام نے کبوتر کے پروں سے چینی زبان میں لکھا خط برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ فضیلہ قاضی کا کہنا ہے کہ میری والدہ کی حالت بھی طلعت حسین جیسی ہی ہے۔ طلعت حسین کو دوستو یادداشت کے کافی مسئلے درپیش ہیں، وہ لوگوں کو یاد نہیں رکھ پاتے اور ان کے نام تک بھول جاتے ہیں، ان کو ڈیمنشیا ہو چکا ہے۔ برطانیہ کی ارب پتی کاروباری شخصیت ڈینی لیمبو نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈینی لیمبو نے مسجد الحرم میں عمرے کی ادائیگی کے دوران اپنی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آپ نہیں جانتے کہ زندگی آپ کو کس راستے پر لے کر جائے گی۔ کاروبار کے لیے سعودی عرب گیا، کام جلدی ختم ہونے پر ایک شخص مجھے مکہ لے گیا، جہاں میرے نئے روحانی اور جذباتی سفر کا آغاز ہوا۔ ڈینی لیمبو کے اثاثوں کی مالیت دوستو ایک اندازے کے مطابق 50 ملین پاؤنڈز ہے، جن میں سے زیادہ تر انہوں نے ہوٹل کے کاروبار سے کمایا ہے۔ ڈینی نے 16 سال کی عمر میں تعلیم چھوڑ کر گلوکاری کو پیشے کے طور پر اپنایا تھا۔ ہوٹل کے کاروبار میں حاصل ہونے والے نفع سے وہ صرف 22 سال کی عمر میں ہی کروڑ پتی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے تھے۔ سکھ رہنما کو مارنے کی سازش میں امریکہ نے بھارت کو $3 ارب کے ڈرون کی فروخت روک دی ہے۔ سازش کی مکمل تحقیقات تک مودی سرکار کو ڈرون فروخت نہیں کیے جائیں گے، ایسا دوستو امریکی حکومت کا کہنا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی تاخیر کے لیے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلتے رہے۔ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے، دشمن کو فائدہ ہوا، دونوں مجرم اپنے عمل کی وجہ سے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ایسا دوستو تفصیلی فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ بالی ووڈ سٹار سنجے دت بھی وسیم اکرم کی سوئنگ بولنگ کے گن گانے لگے۔ دبئی تقریب کے دوران سابق کرکٹر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔